بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک کلام پاک کے جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کے لیے ظاہر اور باطن، دوسری چیز امانت ہے اور تیسری چیز رشتہ داری ہے جو پکارے گی کہ جس نے مجھ کو جوڑا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، اور جس نے مجھ کو توڑا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جدا کرے۔ ان چیزوں کے عرش کے نیچے ہونے کا مقصد ان کا کمال قرب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت ہی قریب ہوں گے۔ قرآن مجید کے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ میں جھگڑے گا اور شفاعت کرے گا، ان کے درجے بلند کرائے گا۔ اور دوسری چیز اس حدیث میں امانت کا ذکر ہوا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پاس اپنی امانت رکھ جاتا ہے تو وہ مسلمان اس کی امانت کی خیانت نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن یہ امانت اس کے لیے سفارش کرے گی اور یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوگی۔ اور سب سے آخر میں اس حدیث میں جس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ ہے رشتہ داری۔ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی یا پھر رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے نیچے سایہ نہیں دے گا اور اپنی رحمت نازل نہیں فرمائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں صبح اور شام ان اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن قرآن مجید ہماری شفاعت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی مسلمان ہمارے پاس امانت رکھ جاتا ہے تو ہمیں اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور سب سے آخر میں آپ سے التجا ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ایک تو نفرت پیدا ہوتی ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔